अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे यहाँ हज़रत बिलाल रदी अल्लाह ताला अन्हु के तरफ ये एक वाक़या मंसूब किया जाता है कि हज़रत बिलाल रदी अल्लाह ताला अन्हु ने एक दफ़ा मदीना शरीफ में अज़ान नहीं दिया तो सुबह नहीं हो रही थी। ये वाक़ये की असल क्या है? क्या ये वाक़या दुरुस्त है? क्योंकि हम बचपन से सुनते आए हैं, आपने भी बचपन से सुना होगा, बड़ा मशहूर वाक़या है। कव्वालियों में लोग हम बचपन में सुनते थे और फिर उलमा भी हमने देखे हैं ऐसा कि उन्होंने भी बयान किया है इसको। तो क्या ये वाक़या दुरुस्त है और इसको अवाम के सामने बयान किया जा सकता है या नहीं? इसको मुहद्दिसीन इसको क्या कहते हैं? इसके बारे में मुफ्तियान कराम इसके बारे में क्या कहते हैं? इसको ये वाक़या दुरुस्त है, इसको बयान किया जा सकता है? आइए मैं आपको बड़ी तफसील से इसके बारे में बताने वाला हूँ कि हज़रत बिलाल का ये वाक़या सही है या झूठ है या मनगढ़ंत है, क्या है। आइए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इमाम मुल्ला अली कारी, जो शरह बुखारी उम्दतुल कारी इनकी किताब है, उम्दतुल कारी शरह बुखारी, उसके वही इमाम हैं इमाम मुल्ला अली कारी। अपनी किताब मौज़ूआत कबीर हदीस नंबर 257 पर फरमाते हैं, यही हज़रत बिलाल के ताल्लुक़ से रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इमाम सफ़ाक्सी ने फरमाते हैं, इमाम सफ़ाक्सी ने इमाम मिज़्ज़ी से नकल किया है कि ये रिवायत लोगों की ज़ुबान पर बहुत मशहूर है, लेकिन कुतुब हदीस में इसका कहीं वजूद नहीं। बहुत मशहूर है लेकिन कुतुब हदीस में इसका कहीं वजूद नहीं। कहा जाता है कि हज़रत बिलाल की ज़ुबान में लुकनत थी। हज़रत बिलाल की ज़ुबान में कहा जाता है कि हज़रत बिलाल की ज़ुबान में लुकनत थी। वो अज़ान में अशहदु की जगह असहदु कहते थे। ये बात कतई गलत है। कहते हैं ये बात कतई गलत है, ऐसा नहीं था। जो कहते हैं कि अशहदु की जगह असहदु कहते थे, यानी शीन की जगह सीन कहते थे, ये बात कतई गलत है, कहते हैं ऐसा नहीं था। आइए दूसरे इमाम, मैंने आपको बताया मौज़ूआत कबीर हदीस नंबर 257 पर आप जाके देख सकते हैं। इमाम इब्न कसीर अपनी किताब अल बिदाया व निहाया जिल्द 7 सफ़ा नंबर 140 पर, ये उर्दू एडिशन बता रहा हूँ, अरबी एडिशन देखना है तो आपको जिल्द 5 सफ़ा नंबर 333 पर आप जाके देख सकते हैं। उसमें ये फरमाते हैं, हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के चैप्टर में फरमाते हैं उन्हीं के ताल्लुक़ से कि ये जो रिवायत की जाती है कि हज़रत बिलाल का शीन अल्लाह के यहाँ अहमियत रखता है, फरमाते हैं इसकी असल नहीं है, इसकी असल नहीं है, ये झूठ है, गलत है। आप उसी में एक जगह फरमाते हैं हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ुबान फसीह थी, फसीह ज़ुबान के थे। कैसे फिर कह देते हैं लोग कि उनकी ज़ुबान में लुकनत थी? ये गलत है। आइए मैं आपको अभी और इमामों के बताने वाला हूँ। हमारे यहाँ बड़े मशहूर व मारूफ़ हैं मुफ्ती हज़रत अल्लामा मुफ्ती शफ़ीकुल हक़ अमजदी साहब। इनकी किताब फ़तावा शारे बुखारी, आप वाकिफ़ होंगे किताब से, फ़तावा शारे बुखारी जिल्द 2 सफ़ा नंबर 38 पर इनसे सवाल किया गया। आइए पहले सवाल देखते हैं, फिर इनका जवाब देखते हैं, जवाब क्या होता है। पहले सवाल मैं आपको बताता हूँ, सवाल क्या इनसे किया गया। फ़तावा शारे बुखारी जिल्द 2 सफ़ा 38 पर सवाल किया गया, क्या फरमाते हैं उलमाए दीन व मुफ्तियान शरह मतीन कि ज़ैद तकरीर में, यानी कोई तकरीर करने वाला तकरीर कर रहा था कि ज़ैद तकरीर में हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तारीफ़ व तौसीफ़ में मंदरजा झेल वाक़ये को बयान कर रहा था। वाक़या क्या था? अब यहाँ से कहते हैं वाक़या क्या था कि एक बार हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अज़ान पढ़ रहे थे, मगर लफ्ज़ शीन सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे, जिस पर कुछ सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन ने बारगाह नबूवत में शिकायत की कि कोई दूसरा मुअज्जिन मुकर्रर किया जाए। सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरा मुअज्जिन मुकर्रर किया। जब हज़रत बिलाल ने अज़ान न दी तो सुबह ही नहीं हुई। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बारगाह नबूवत में हाजिर हुए और अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बिस्तर पर करवट बदलते बदलते पीठ दुखने लगी है, सुबह ही नहीं हो रही है। इतने में जिब्रील अमीन हाजिर हुए
اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جب تک بلال اذان نہیں دیں گے صبح نہیں ہو سکتی۔ شین بلال سین بلال عند اللہ شین، یعنی بلال کا سین اللہ کے نزدیک، اللہ کے یہاں شین ہے، بلال کا سین اللہ کے نزدیک شین ہے۔ فرماتے ہیں بکر کہتا ہے کہ یعنی اسی میں سے ایک جب تقریر ہو رہی تھی تو جو تقریر سننے والے تھے اس میں سے ایک کھڑا ہوا اور کہنے لگا، کیا کہنے لگا؟ کہتا ہے کہ مولانا یہ واقعہ معتبر نہیں ہے، مولانا یہ واقعہ معتبر نہیں، لوگوں کو قصہ اور کہانی سنانے آئے ہیں، اس واقعے کا حدیث میں کہیں تذکرہ نہیں ہے۔ اب پوچھنے والا یعنی فتویٰ لینے والا پوچھتا ہے لہذا مدلل تحریر اس واقعے کا حدیث مدلل تحریر فرمائیں کہ زید کا بیان درست ہے یا نہیں، اور اگر درست ہے تو یہ واقعہ کس حدیث میں ہے؟ عین نوازش ہو، کہتے ہیں عین نوازش ہو۔ اب آئیے جواب دیکھتے ہیں، جواب کیا ہے، وہ جواب کیا دیتے ہیں۔ امام علامہ مفتی شفیق الحق امجدی صاحب جواب کیا دیتے ہیں اپنی کتاب میں الجواب، فرماتے ہیں آپ جو واقعہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا ہے اس کے قریب بعض کتابوں میں درج ہے، لیکن تمام محدثین کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ واقعہ موضوع من گڑھت ہے اور بلکہ یہ جھوٹ ہے، واللہ اعلم۔ فرماتے ہیں یہ واقعہ جو ہے یعنی قریب بعض کتابوں میں درج ہے لیکن تمام محدثین کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ واقعہ، یہ روایت موضوع من گڑھت ہے اور جھوٹ ہے یہ۔ آئیے ایک اور ہمارے ہاں بڑی یعنی شان رکھنے والے مفتی، ان کا نام آپ سنیں گے تو آپ خود کہیں گے کہ ہاں یہ بڑی شان رکھنے والے ہیں ہمارے یہاں بریلوی مکتبہ فکر میں۔ ان کا نام جو ہے میں آپ کو بتاتا ہوں، ان کا نام جو ہے نام ہے استاذ الفقہا فقیہ ملت حضرت مفتی جلال الدین احمد امجدی۔ ان کا کتاب فتاوی مرکز تربیت افتاء، اور یہ جو لکھ رہے ہیں وہ کون ہیں؟ استاذ الفقہا فقیہ ملت حضرت مفتی جلال الدین احمد امجدی، اور اس کی تصدیق و تصحیح دو حضرات نے کی ہے، ایک ہیں محقق اثر مفتی محمد نظام الدین رضوی برکاتی، اور ایک ہیں نائب فقیہ ملت مفتی محمد ابرار احمد امجدی برکاتی۔ اب یہ واقعہ وہ بیان کرتے ہیں، کیا ہے میں آئیے آپ کو بتاتا ہوں۔ ان سے سوال کیا گیا، سوال یہ ہے کہ کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلے میں کہ ایک کتاب خطبات ربانی نام کی ہے؟ یعنی ان سے سوال کیا گیا کہ ایک کتاب ہے، کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلے میں کہ ایک کتاب خطبات ربانی کے نام کی ہے، اس میں سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ درج کیا گیا ہے کہ ایک مرتبہ حضور سے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے کہا کہ حضرت بلال کو اذان دینے سے منع فرما دیں کیونکہ ان سے کلمات اذان صحیح ادا نہیں ہو پاتے۔ حضور نے انہیں عشاء کے نماز کے بعد منع فرما دیا، یعنی حضرت بلال کو منع فرما دیا، عشاء کی نماز کے بعد منع فرما دیا۔ فجر کی اذان حضرت بلال نے نہیں دیا جس کے باعث صبح نہیں ہوئی۔ حضرت بلال نے اذان نہیں دیا تو اس کے باعث صبح نہیں ہوئی۔ پھر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ابھی حضرت جبریل آئے حضرت جبریل امین آئے اور انہوں نے ارشاد فرمایا کہ جب تک بلال اذان نہیں دیں گے صبح طلوع نہیں ہوگی۔ بہرحال حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دیا، پھر صبح ہوئی۔ اس میں یہ نکرہ بھی ہے، سین بلال عند اللہ شین، یعنی بلال کی سین اللہ کے نزدیک شین ہے۔ کیا یہ واقعہ درست ہے؟ برائے مہربانی قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب عنایت فرمائیں، نوازش ہوگی۔ یہ سوال کیا گیا۔ اب آئیے جواب کیا دیتے ہیں، جواب دیکھیں۔ جواب دیتے ہیں، خطبات ربانی نام کی کتاب میں مذکور یہ واقعہ موضوع و من گڑھت ہے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کلمات اذان صحیح ادا نہیں ہو پاتے تھے۔ بالفرض اگر ان کا تلفظ صحیح نہ ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں مؤذن مقرر نہ فرماتے۔ اس واقعے کو صحیح ماننے کی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ایک کمزوری کا انتصاب بھی ہے کہ آپ نے ایک غلط خواں کو مؤذن فرمایا تھا۔ اور پھر وہی امام ابن کثیر کا حوالہ دیا ہے، اور امام ابن کثیر کا بات کوٹ کی ہے کہ حضرت امام ابن کثیر کہتے ہیں کہ ان کی زبان فصیح تھی، اور یہ جو واقعہ ہے یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہے۔ جو کہتے ہیں، آپ نے جواب کو غور کیا، کہہ رہے ہیں جو کہتے ہیں کلمات اذان صحیح ادا نہیں ہو پاتے تھے، یعنی اس کی کوئی اصل نہیں ہے، یعنی حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کلمات اذان صحیح ادا نہیں ہو پاتے تھے، حقیقت سے اس کی کوئی تعلق نہیں ہے۔ میرے اوپر فتویٰ لگانے سے پہلے ذرا ان کو یاد کر لینا۔ اور ایک اور ہمارے یہاں کے مفتی ہیں، ان کا کتاب فتاوی بحر العلوم، حضرت علامہ مفتی عبد المنان اعظمی، ان کی کتاب ہے فتاوی بحر العلوم، جلد 1 صفحہ نمبر 109 پر یہ فرماتے ہیں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان سے معزول کرنے کا ذکر ہم کو نہیں ملا، بلکہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے سفر و حضر ہر دو حال میں اذان دیتے تھے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سفر و حضر ہر دو حال میں اذان دیتے تھے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں حضرات کے آخری زندگی تک مؤذن رہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ بات یعنی ہمارے یہاں بھی یہی بات ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ جو واقعہ بتایا گیا ہے یہ جھوٹ ہے، یہ من گڑھت ہے۔ اور آپ کو پتہ ہوگا کہ موضوع من گڑھت حدیث یا روایت کو لوگوں کے سامنے بیان نہیں کیا جاتا، جتنا ہو سکے اس کو ختم کرو، اس کو ہٹاؤ مٹاؤ، کیونکہ وہ من گڑھت ہے، اس کو حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ فضائل اعمال میں تو ضعیف حدیثیں قبول کر لی جاتی ہیں، لیکن من گڑھت حدیث کہیں پر قبول نہیں ہوتی۔ تو ظاہر سی بات ہے، جب اس کو کہیں قبول نہیں کیا جاتا تو عوام کے سامنے کیا اس کو بیان کیا جا سکتا ہے؟ نہیں کیا جا سکتا۔ تو لہٰذا میں تو کوئی کچھ نہیں ہوں، لیکن میں اپنے علماء کرام سے بس یہی عرض گزار ہوں کہ جب بھی کوئی روایت کو لوگوں کے سامنے بیان کریں تو اس کی اصل دیکھ لیں، کیا وہ درست ہے، اسے لوگوں کے سامنے بیان کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ خیر، مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو بتانے میں یا سمجھنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، اور آپ لوگوں سے معافی کا طلبگار ہوں کہ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی تو مجھے معاف کریں۔ اللہ سے میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔